محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے پنڈلی تیل میں اور دل اللہ کے ساتھ۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی تخت و تاج کے مالک حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیارت کے لیے دمشق طلب کرتے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کا حکم پاتے ہی رخت سفر باندھ لیا اور منزل بمنزل طے کرتے ہوئے دمشق کی طرف چل دیتے ہیں، ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے لیتے ہیں۔ راستے میں سوء اتفاق سے ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جسے اکلا کہا جاتا ہے اور آج کل اس کو غرغنینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ آپ چل نہ سکے، اور جب دمشق میں آپ داخل ہوئے تو لوگوں کے کاندھے پر سوار ہو کر داخل ہوتے ہیں۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کی جب یہ حالت دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے، فوراً اطباء کی ایک ماہر ٹیم کو طلب کیا جنہوں نے آپ کا علاج معالجہ کے لیے آپ کی تشخیص کی، اور تشخیص یہ ہوئی کہ آپ کو اکلا ہو گیا ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ پنڈلی کو کاٹا جائے گا۔ خلیفہ نے اطباء کی جب یہ رائے سنی تو بہت غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور گویا کہ زبان حال سے کہنے لگے کہ میرے مہمان اپنے اہل و عیال کے پاس سے صحیح سلامت آئے، لیکن میرے پاس سے ایک پیر سے لنگڑے ہو کر جائیں گے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرکیف خلیفہ نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطباء کی رائے اور ان کا علاج معالجے کا طریقہ علاج بھی بتلا دیا۔ جب انہوں نے سنا تو کچھ نہیں کہا، گلہ اور شکوہ بھی نہیں کیا، اور فرمایا اللہم لک الحمد، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اطباء کی ٹیم جب عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے آپریشن کے لیے تو انہوں نے آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے شراب کا ایک گلاس پینے کے لیے کہا۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ہرگز نہیں پی سکتا، کیونکہ جس شراب کو میں اپنے حلق سے کیسے اتار سکتا ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے قرآن عظیم فرقان حمید میں حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت مسلم ہے، لہٰذا حرام چیز کو میں اپنے جسم میں کیسے پیوست کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک کام کر سکتے ہیں آپ، معاملہ یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، اور جب میں اپنے خالق حقیقی کے سامنے سربسجود ہو جاؤں تو پھر جو کچھ تم کرنا چاہو کر لینا۔ اطباء نے یہ رائے منظور کی اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے اور اپنے رب سے سرگوشی کرنے لگے تو ماہر طبیب نے آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا اور پنڈلی کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے آہ بھی نہ نکالی۔ آپ سجدے میں اسی طریقے سے محوے گفتگو رہے اپنے رب سے اور کچھ بھی حرکت نہیں کی۔ اس کے بعد جب عضو جسم سے جدا ہو گیا تو خون کا فوارہ نکل گیا۔ فوارے کو بند کرنے کے لیے، خون کی روک تھام کے لیے اطباء نے تیل کو آپ کی پنڈلی پر ڈال دیا،
کھولتا ہوا تیل، اس کی شدت گرمی کو آپ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں رہا۔ جب آپ ہوش میں آئے، اسی درمیان میں، اسی وقت ایک اور سانحہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اسی وقت خلیفہ کے استبل میں آپ کا فرزند ارجمند خلیفہ کے گھوڑوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک گھوڑے نے بیٹے کے سینے پر ایسی لات ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب عروا رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا اور آپ ہوش میں آ گئے تو خلیفہ ان کے پاس بیٹھا اور ان کی تعزیت کرنے کے لیے بیٹھا۔ بڑا غمگین ہے اور فکر لاحق ہے کہ عروا کو کیسے ان کے لخت جگر کی موت کی خبر دوں۔ غمگین ہے خلیفہ، آخر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احسن اللہ عزاءک فی ابنک و احسن اللہ عزاءک فی رجلک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کو بہترین صبر اور اچھا بدلہ عطا فرمائیں، اور آپ کو آپ کے پیر کے کٹنے پر اچھا بدلہ اور صبر جمیل عطا فرمائیں۔ حضرت عروا رحمت اللہ علیہ نے جب یہ معاملہ سنا تو نہ آہ و بکا کی، کچھ نہیں کیا، بلکہ ایسے الفاظ کہے جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے، جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اور فرمایا اللہم لک الحمد وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے اللہ تیرے لیے ہی ہم ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل اور بھروسہ اور اللہ کی ذات پر زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی وفات پر اور اپنے پیر کے کٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین اسی کو تو فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تھوڑی تکلیف دے کر، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے، لیکن بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم کو بھی اسی طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی آفات اور آلام و مصائب اور پریشانیوں پر اسی طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔